خطاب کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں جناب ناظم اعلیٰ سٹی گجرانوالہ مرکزیہ جناب حضرت مولانا محمد ابرار ظہیر صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا خطاب فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ السلام۔ حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح کے سارے کلمات ہر طرح کی تحمیدات، تکبیرات، تحلیلات، تمجیدات، بڑائی، بزرگی، کبریائی کے سارے کلمات اللہ جل وعلا کے لیے سزاوار ہیں جو اکیلا ہی اس ساری کائنات کا بلا شرکت غیر مالک و مختار ہے۔ وہ بادشاہوں کا شہنشاہ جس کو چاہے تخت اقتدار پہ بٹھائے اور جسے چاہے تختہ دار پہ لٹکا دے۔ وہ عزتوں اور ذلتوں کا مالک جسے چاہے عزتوں سے سرفراز کر دے اور جسے چاہے ذلتوں سے ہمکنار کر دے۔ کون ہے جو اس کے سامنے اس کی مرضی و منشا کے بغیر دم مارنے کی جرت رکھتا ہو؟ لہٰذا ہر طرح کی حاجات، مناجات، دعائیں، التجائیں، ندائیں اور پکاریں اسی اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور کسی کے لیے نہیں۔ اور درود و سلام امام الرسل خطیب الانبیاء سید ولد آدم رسول محتشم نبی معظم امام الہدا رسول خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے مختصر کلمات حمد و صلات کے بعد سٹیج پر علماء کا گلدستہ اپنی خوشبو بکھیر رہا ہے، اور آج کے ہمارے مہمان گرامی فضیلت الشیخ استاذ الخطباء خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد یاسین بلوچ صاحب حفظہ اللہ تعالی سٹیج پر جلوہ فروز ہیں، آپ ان کی زیارت کر رہے ہیں۔ میں بالخصوص حضرت قاری صاحب کا شکر گزار ہوں، بہت دور سے سفر کر کے تشریف لائے اور بہت دور واپس جانا ہے، لیکن ان کی شفقت اور محبت ہے، میری درخواست کو انہوں نے قبول فرمایا۔ آپ جانتے ہیں کہ آج جماعت کا ایک بہت بڑا نقصان ہوا۔ جماعت کے ایک انتہائی عالی شان قاری قرآن حضرت مولانا قاری نوید الحسن لکھوی صاحب آج اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کیسی عجب زندگی ہے، رات ایک جگہ پر محفل قرات میں تلاوت فرمائی اور آج صبح اسلام آباد ایئرپورٹ سے کراچی جانے کے لیے کہ وہاں بھی اس وقت محفل قرات تھی ایک، اس میں شریک ہونا تھا،
تو ایئرپورٹ کے راستے میں وقت اجل آ گیا اور ان کا حرکت قلب بند ہونے سے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ہمارے آج کے مہمان قاری احمد حسن ساجد صاحب تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے قاری صاحب کا جنازہ پڑھنا ہے، فیصل آباد میں جانا ہے۔ تو ہم نے بخوشی ان کو اجازت دی اور ان سے کہا کہ آپ کا حق بنتا ہے، آپ تشریف لے جائیں۔ تو ہم نے محترم قاری صاحب کو درخواست کی، تو قاری صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، میں ذاتی طور پہ قاری صاحب کا شکر گزار اور احسان مند ہوں کہ انہوں نے ہماری ایک درخواست پر دور دراز کا سفر کیا اور ابھی یہاں سے دور دراز کا سفر کر کے پھر واپس جا کے خطاب فرمانا ہے۔ بہرحال ان کے شکریہ کے بعد آج کی یہ تقریب جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ مرکز قباء کے طلباء میں انعامات کی تقسیم کی تقریب ہے۔ خطاب محترم قاری صاحب فرمائیں گے۔ مجھے جماعت کی نمائندگی کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ چند گزارشات آپ نے بھی پیش کرنی ہے۔ تو میں یہ روشن چہرے اور ننھے منھے چہرے دیکھ رہا ہوں اور میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے کہ دراصل یہ ہمارا مستقبل ہے، اور وہ لوگ جن کا خیال یہ ہے کہ ہمارا مستقبل برباد ہو رہا ہے، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور مرکز قباء میں آ کے اپنا مستقبل دیکھیں۔ یہ وہ نونہال ہیں جن کے سینے میں قرآن اتر رہا ہے اور 24 گھنٹوں میں سے کم از کم 12 گھنٹے جن کی زبان پر قرآن جاری رہتا ہے، جن کی آنکھیں قرآن کے اوراق پر اور قرآن کے الفاظ پر جمی ہوئی ہیں، جن کے ماں باپ ان کو دیکھ کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں، اور اس مسجد کے نمازی ان بچوں کو دیکھ کے اپنے دل میں جو بہار سمجھتے ہیں اور اپنے دل کو باغ کرتے ہیں۔ دراصل یہ ہمارا مستقبل ہے، اور میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، طلباء کرام آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ زندگی کے کسی موڑ پر آپ اپنے آپ کو احساس کمتری کے شکار نہ سمجھیے گا۔ دنیا کے سامنے سینہ تان کر فخر سے لوگوں کو بتائیں کہ ہاں ہم قرآن کے طالب علم ہیں۔ وہ قرآن جس کے طالب علم کے بارے میں آقا کریم نے مہر لگائی ہے۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ قرآن کا طالب علم چلتا زمین پہ ہے، اس کے پاؤں فرشتوں کے پروں پہ ہوتے ہیں۔ گویا ان کے پاؤں کے نیچے، آپ کے پاؤں کے نیچے زمین کا ٹکڑا اور مٹی بظاہر وہی ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ نہیں ہوتی، فرشتوں کے پر ہوتے ہیں جن کے اوپر چلتے ہوئے آپ مسجد میں آتے ہیں۔ اتنی بڑی سعادت اور کس کو ملتی ہے؟ فزکس پڑھنے والے کو نہیں ملتی، بیالوجی پڑھنے والے کو نہیں ملتی، اناٹمی پڑھنے والے کو نہیں ملتی، کیمسٹری پڑھنے والے کو نہیں ملتی، زولوجی پڑھنے والے کو نہیں ملتی، انگلش پڑھنے والے کو نہیں ملتی، معاشرتی علوم پڑھنے والے کو نہیں ملتی۔ ان کو تب ملے گی جب ان کے یہ سارے علوم آپ کے جو سینے میں محفوظ کتاب ہے اس کے تابع ہوں گے، ورنہ اگر اس کے بغیر کتاب آپ پڑھیں گے تو یاد رکھیے کوئی علم نہیں ہے۔ اگر علم کوئی ہے تو صرف قرآن کریم علم ہے، اور وہ اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ آپ کا سینہ قرآن سے منور، آپ کی زبان قرآن سے معطر، آپ کی آنکھیں قرآن کے پھولوں سے خوشبو والی، آپ کا جسم قرآن سے مطہر، آپ قرآن والے، آپ کے ساتھی قرآن والے، اور آپ کی وجہ سے آپ کے ماں باپ قرآن والے۔ ایک حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن آواز آئے گی، این الجیران، میرے ہمسائے کدھر ہیں؟ ہمسائے کدھر ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو وہ ہمسائے جو ہوں گے نا، اللہ کے ہمسائے، وہ آپ لوگ ہوں گے مسجدوں میں بیٹھ کے قرآن پڑھنے والے، مسجدوں کو آباد کرنے والے، مسجدوں میں بیٹھ کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے والے۔ قرآن پڑھا کریں، آپ دنیا کے سب سے بہترین لوگ ہیں۔ یہ کسی عالم دین کا نہیں، کسی حضرت شیخ کا نہیں،
کسی مفتی کا نہیں، کسی شیخ الحدیث کا نہیں، کسی بڑے سے بڑے عالم کا فتویٰ نہیں، یہ کائنات کے سب سے اعلیٰ و بالا انسان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے۔ روح ارضی پر، اس زمین کے سینے پر چلنے والے جتنے انسان ہیں، ان سارے انسانوں سے بہتر بچوں یا آپ ہیں یا آپ کے اساتذہ کرام ہیں، قرآن پڑھنے والے، قرآن سے محبت کرنے والے۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل ابو جہل کے بیٹے ہیں، جب تک اسلام کے دشمن تھے، بدترین دشمن تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ کی نظر کرم ہوئی، حضرت اکرمہ کا سینہ اسلام کے لیے کھلا اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے۔ یہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا، غلاف کعبہ سے بھی لپٹے ہوئے ملے تو قتل کر ڈالنا۔ اتنا بڑا مجرم تھا، لیکن اللہ کی نظر رحمت ہوئی تو جناب اللہ نے اسلام سینے میں داخل کیا، قرآن چہرے پہ نور آیا، قرآن کی محبت آئی، میرے پیغمبر کا کلمہ پڑھا، نبی کے دامن سے وابستہ ہوئے۔ اور پھر یہی وہ شخصیت تھے، قرآن ان کے پاس ہوتا نا، ہڈیوں پہ لکھا ہوا، پتوں پہ لکھا ہوا، درختوں کی چھالوں پہ لکھا ہوا، جس طرح کا بھی اس وقت موجود تھا، قرآن اوپر سے دیکھ کے پڑھتے 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 قرآن آنکھوں سے لگا لیتے اور زبان سے ہونٹ سے چومتے اور ایک ہی جملہ کہتے، ھذا کلام خالقی، یہ میرے خالق کا کلام۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ یہ جو قرآن آپ پڑھتے ہیں نا، یہ جو قرآن آپ کے سامنے نسخہ پڑا ہوا ہے، جس کے اوپر آپ انگلیاں پھیرتے ہیں، جن حروف کو لفظ آپ بناتے ہیں اور جن لفظوں کے جملے اور آیات آپ مرتب کرتے ہیں، خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں، وہ اپنی آوازوں سے قرآنی آیات کو مزین کرتے ہیں، انتہائی پیار کے ساتھ آپ قرآن جب پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ الفاظ اللہ رب العزت کی زبان اطہر سے بھی نکلے ہوئے کلام ہے نا میرے رب کا۔ کیسے پڑھے اس نے جیسی اس کی شان ہے، جیسے اس کی عظمت ہے۔ لیکن آپ اس بات پہ غور فرمائیے، یہ قرآن وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں پہ پڑھا تھا، اپنی زبان اطہر سے اس کی تلاوت کی تھی۔ اللہ جس کی تلاوت کرے، جو نبی اطہر کے مطہر سینے پر اترے اور پیارے پیغمبر اپنی زبان اطہر سے جس کی تلاوت کرے، حضرات وہ آپ بھی اس کی تلاوت کریں تو کتنا مزے کی بات ہے۔ کیسا ایمان بڑا ہوتا ہے، کیسا ایمان بڑھتا ہے۔ حضرات قرآن سے محبت پیدا کیجئے، قرآن کی تلاوت کی عادت بنائیے، قرآن کی ایک آیت پڑھ لیا کریں، 2 آیتیں پڑھ لیا کریں، 5 آیتیں پڑھ لیا کریں، 1 رکوع پڑھ لیا کریں، 1 صفحہ پڑھ لیا کریں۔ روزانہ قرآن کی تلاوت کو عادت بنائیے۔ نماز میں بھی پڑھتے ہیں اور کبھی کبھی نا صرف اس لیے پڑھا کریں، جیسے حضرت اکرمہ پڑھا کرتے تھے، اس لیے پڑھا کریں کہ یہ خالق و مالک کا کلام ہے، کبھی اس انداز میں بھی پڑھا کریں۔ آپ قرآن پڑھتے جائیں گے، آپ کی شان بلند ہوتی جائے گی، آپ قرآن پڑھتے جائیں گے، آپ کی عظمت و رفعت کے جھنڈے لہلہاتے جائیں گے، حتیٰ کہ آپ موت کے دروازے پر چلے جائیں گے، موت کا فرشتہ آپ کی جان نکالنے آئے گا، جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، رب حکم دے گا، میرے بندے قرآن کے قاری، اقرا ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، یہ جنت کی سیڑھیاں ہیں، قرآن پڑھتا چلا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا چلا جا۔ یہ اعزاز ملے گا، کس کو ملے گا؟ قرآن پڑھنے والوں کو۔ آپ ماں باپ ہیں، والدین ہیں، آپ کے یہ نور نظر ہیں، آپ کے یہ نور چشم ہیں، آپ کے یہ لخت جگر ہیں، آپ نے ان سے پیسے نہیں مانگے، آپ نے ان کو کمائی پہ نہیں لگایا، آپ نے ان کو انگریزی اور معاشرت علوم پڑھنے پہ نہیں لگایا، آپ نے ان کو اردو اور سائنس کی کتابیں پڑھنے پہ نہیں لگایا، آپ نے کتنی محبت کے ساتھ ان کو سینے سے لگایا ہوگا۔ اللہ تو نے ہم پہ یہ انعام کیا، تو نے ہم پر یہ فضل کیا، تو نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، بیٹے کی صورت میں، بیٹی کی صورت میں تو نے ہم کو دیا ہے، اور بچہ بولنے کے قابل ہوا، چلنے کے قابل ہوا،
آپ نے انگلی پکڑی ہے اور مرکز قباء میں آ کے قاری صاحب کے حوالے کر دیا، قاری صاحب یہ میرا بچہ ہے، میرا لخت جگر ہے، میرا نور نظر ہے، میں نے سونے نبی کی حدیث سنی ہے یہاں مسجد کے امام صاحب سے کہ جو قرآن کا قاری ہے، قرآن پہ عمل کرنے والا ہے، قرآن کا حافظ ہے، قرآن پڑھنے والا ہے، اس کے والدین کو قیامت کے دن سونے کا تاج پہنایا جائے گا، ضوءہ کضیاء الشمس، جس کی روشنی سورج کی روشنی جیسی ہوگی۔ قاری صاحب میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کل قیامت کے دن میرے بھی سر پہ سونے کا تاج آ جائے، میں اپنے بچے کو قرآن کے سپرد کر رہا ہوں۔ آپ اپنے بچے کو چھوڑ کے گئے۔ میں اکثر یہ بات سنایا کرتا ہوں، ہمارے ایک دوست سے بزرگ ریٹائر ہوئے، 60-65 سال ان کی عمر تھی، ایک دن درس میں یہی حدیث سنائی کہ والدین کو سونے کا تاج پہنایا جائے گا۔ میں نے حدیث سنائی، بیان کی، چلا گیا، وہ بھی چلے گئے۔ وہ 6 مہینے بعد میری ان سے ملاقات ہوئی، 65 سال کے قریب ان کی عمر تھی۔ میں نے ان سے پوچھا، سنا ہے بٹ صاحب، خالد بٹ ان کا نام تھا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ میں نے پوچھا، میں نے کہا سنا ہے بٹ صاحب کیا حال چال ہے، طبیعت کیسی ہے، صحت کیسی ہے، معاملات کیسے چل رہے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہوں۔ پر میں نے پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے ایک جملہ بولا، معزز والدین اور میرے عزیز بچوں سنو، انہوں نے ایک جملہ بولا، انہوں نے کہا مولانا میں اپنے ماں باپ کو سونے کا تاج پہنانے کی کوشش کر رہا ہوں، 60-65 سال کی عمر اور میں سونے کا تاج پہنانے کی کوشش کر رہا ہوں، کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا میں قرآن حفظ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا بزرگوں، قرآن پتہ نہیں آپ سے حفظ ہونا ہے کہ نہیں ہونا، لیکن آپ کی نیت بڑی خالص لگ رہی ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے اللہ آپ کے ماں باپ کو سونے کا تاج پہنا دے گا۔ میرے عزیز بچوں، اس نقطہ نظر سے آپ قرآن پڑھیں، قرآن کو یاد کریں اور اپنے ماں باپ کے لیے اللہ کے حضور التجا کریں، آنکھیں بند کر کے اللہ سے دعا مانگیں، اللہ میرے ماں باپ نے مجھ سے پیسوں کا مطالبہ نہیں کیا، میرے ماں باپ نے مجھ سے کام پہ جانے کا مطالبہ نہیں کیا، میرے ماں باپ نے مجھے کسی اسکول اور کسی دوسری جگہ پہ نہیں بھیجا، یا اللہ میرے ماں باپ کی یہ خواہش ہے کہ ہمارے سر پہ سونے کا تاج آئے اور کفیل اور وکیل انہوں نے مجھے بنایا ہے، اللہ میں تیرا قرآن یاد کر رہا ہوں، میرے ماں باپ کو سونے کا تاج مہیا کر دے۔ اور یہ جو آپ کا گلدستہ سجا ہوا نا، اللہ برکت دے محترم بھائی فیصل صاحب کو، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، بڑے عجب مست ملنگ آدمی ہے یہ بھی، کتنی خاموشی کے ساتھ اتنا بڑا ادارہ انہوں نے بنایا، کتنی خاموشی کے ساتھ اتنا عظیم الشان کام کیا۔ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے جب اس ادارے کی آپ جیسے طلباء کی کارکردگی سوچتے ہیں نا، تو بے اختیار سلام عقیدت پیش کرتے ہیں محترم حافظ فیصل محمود صاحب اور آپ کے سارے اساتذہ کو جو اللہ کی رضا کے لیے آپ کو قرآن سے جوڑے ہوئے ہیں، قرآن سے آپ کا تعلق بنایا ہوا ہے۔ حضرات گرامی، میرے عزیز بچوں، پھر ایک اور بات میں اکثر اپنی تقریر میں کہا کرتا ہوں، پھر دہرانے لگا ہوں، بار بار دہراؤں گا، بار بار میں یہ کہتا ہوں اور اس وقت تک کہتا رہوں گا جب تک اللہ نے مجھے زندہ رکھا ہوا ہے، مجھے موقع ملے گا میں یہ بات دہراؤں گا، آپ کو یاد کرواؤں گا، ہر جگہ پہ یہ کہوں گا۔ میں اپنے بزرگوں سے اور والدین سے یہ کہا کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو قرآن کا قاری اور عالم بنا کے اپنے جنازوں کا امام بنائیں، اپنے جنازوں کی امامت کے لیے تیار کریں۔ آپ دیکھیں نا، آپ بچہ چھوڑ گئے، آپ بچہ پڑھنے لگا آپ کا، آپ روز پڑھتے رہے، اس بچے کی ماں نے بڑی محبت کی، روز اس کے لیے بہترین شیئیں پکا کے رکھی۔ کچھ بچے مدرسے میں رہتے ہیں نا، 7 دن کے بعد جاتے ہیں، ان کی ماں 7 دن گھر میں کوئی خاص چیز نہیں پکاتی، میرا لاڈلا آئے گا تو پھر پکاؤں گی، میرا لاڈلا آئے گا تو پھر اس کو کھلاؤں گی۔ ماں کی محبت اپنی جگہ پر، باپ کی الفت اپنی جگہ پر، نظروں سے دور کیا ہے، گھر سے دور کیا ہے، مدرسے کی روٹیاں کھا رہا ہے، تڑپ اور طلب ایک ہی ہے میرے بچے کو قرآن کا علم آ جائے۔ بچہ قرآن پڑھتا جا رہا ہے، پڑھتا جا رہا ہے، منزل پہ منزل، پہلا، دوسرا، تیسرا، 10واں، 15واں، 20واں پارہ، 25واں پارہ، 27، 28، 29واں پارہ، 30واں پارہ شروع ہوا، آخری 3 سورتیں رہ گئیں۔ بچے نے اپنی ماں کے کان میں کہا، ماما آج میرا سبق مکمل ہو جائے گا، آج میرا قرآن مکمل ہو جائے گا۔
ماں اپنے شوہر کو بچے کے باپ کو بتا دیتی ہے کہ بچے نے قرآن مکمل کر لیا ہے، اور بابا شام کو آتا ہے نا گھر میں تو مٹھائی کا ایک چھوٹا سا ڈبہ لے آتا ہے، بچہ دوڑ کے جاتا ہے، اپنے باپ کے سینے سے لگ جاتا ہے، کہتا ہے بابا آج میں نے آخری سبق اپنا سنا دیا، آج کے بعد میں حافظ قرآن ہو گیا، آج کے بعد میرے سینے میں قرآن آ گیا۔ اور خدا کی قسم اٹھایا کہتا ہوں، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا ادیب اور دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا خطیب یہ بیان ہی نہیں کر سکتا اس کو خوشی کتنی ہوئی ہے۔ اس کی خوشی تصورات سے زیادہ ہوتی ہے۔ بس وہ یہ کرتا ہے، اپنے بچے کو سینے سے لگاتا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہا کے نگاہ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور کہتا ہے میرے رب میں نے تیرے سپرد کیا تھا، اللہ آپ اس کو قبول فرما لے، میرے بچے کا حفظ میرے لیے اور میرے بچے کے لیے، میرے خاندان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اب بچہ حفظ ہو گیا، شام کا وقت ہوا، عشاء کا وقت ہوا، بیٹا باپ کے ساتھ ہے، باپ انگلی پکڑتا ہے، مسجد میں آتا ہے، مسجد میں آ کہتا ہے قاری صاحب آپ نے میرے بچے کو پڑھایا، آپ نے میرے بچے کو قرآن یاد کروایا، آپ نے میرے بچے کا تلفظ اچھا کروایا، میرے بچے کو قرآن مزین کروایا، آج میرا جی چاہتا ہے کہ میں باپ مقتدی بن جاؤں اور میرا بیٹا امام بن جائے۔ آج میں اپنے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتا ہوں، آج میں اپنے بیٹے کے پیچھے اس کی تلاوت سننا چاہتا ہوں۔ قاری صاحب کہتے ہیں بسم اللہ، بچہ اپنا شاگرد ہے، اس کو مصلی پہ کھڑا کیا، خدا کی قسم کیا منظر ہوگا کہ باپ بیٹا مصلی پہ کھڑا جماعت کروا رہا ہے اور باپ پیچھے مقتدی بن کے کھڑا، اور باپ سوائے آنسو بہانے کے کچھ نہیں کر سکتا وہاں پہ، خوشی کے، تشکر کے، فخر کے، احساس کے، اور یہ اللہ کے شکر کے یہ آنسو ہوتے ہیں جو بیٹا باپ بہاتا ہے۔ بیٹا اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور باپ پیچھے اپنے بیٹے کا مقتدی بنا ہوا ہے۔ کیسا عجیب منظر ہو۔ یہ آپ کے بیٹے ہیں نا، کبھی آپ کو نماز پڑھائیں تو کبھی سوچنا، پیچھے کھڑے ہو کے سوچنا آپ کے دل کے جذبات کیا ہے۔ بچہ حافظ ہو گیا، پھر آپ نے مدرسے داخل کروا دیا، بچہ عالم ہو گیا، جامعہ محمدیہ، محتمم جامعہ محمدیہ تشریف فرما ہے، شیخ الحدیث حضرت حافظ محمد عمران عریف صاحب، شیخ ابن شیخ، جن بچوں نے حفظ مکمل کر لیا میری درخواست ہے جامعہ محمدیہ داخل ہو جائیں۔ یہاں پہ آپ وہاں جا کے اب قرآن پڑھیں، تفسیر پڑھیں، حدیث پڑھیں، فقہ پڑھیں، آپ سارے مضامین پڑھتے جائیں، حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کا بیٹا بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھے گا، سند فراغت ملے گی، بچہ آپ امام بن جائیں گے، آپ خطیب بن جائیں گے، آپ ممبر پہ کلمہ حق کہنے لگیں گے، آپ ترجمانی کرنے لگیں گے، آپ قرآن و سنت کا مبلغ بن جائیں گے، آپ بیان کرتے چلے جائیں گے، سامنے آپ کے سینکڑوں لوگ بیٹھے ہوں گے، وہ دیکھ رہے ہوں گے، ایک چھوٹا بچہ ہے، ایک نوجوان ہے، بلوغت کی عمر کو پہنچا ہوا، ایک بڑا ہے، اور یہ خطاب کر رہا ہے۔ کتنا پیارا لگے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے، کتنا پیارا لگے گا جب آپ حدیث پڑھیں گے، کتنا پیارا لگے گا جب آپ قرآن اور حدیث کا ترجمہ اشعار کی صورت میں یا اپنی زبان کے اندر کریں گے۔ آپ پڑھتے چلے جائیں گے، پڑھتے چلے جائیں گے۔ آپ خطبہ شروع کیا، اب ادھر آپ کے بابا یا آپ کی ماما یہ بیمار ہو گئی، عمر کا آخری حصہ آ گیا، آج باپ دنیا سے رخصت ہو گیا، آج ماں دنیا سے چلی گئی، آپ کا کلیجہ پھٹنے کو آیا، آپ کی ماما ہے، پیار کیا آپ سے، آپ کے والد ہیں، محبت کی ہے آپ سے، آپ کی والدہ محترمہ، اب لوگوں نے نہلایا دھلایا، کفن پہنایا، چارپائی پہ لٹایا، قبرستان میں آ گئے، اور لوگ پوچھتے ہیں اس بچے کا اس آدمی کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ تو آپ جیسا کوئی بچہ، آپ جیسا، آپ کے بچوں جیسا کوئی آدمی تو لڑکھڑاتے قدموں سے، نم آنکھوں سے، ڈوبے دل سے آگے بڑھے گا اور کہے گا لوگوں آج میرے بابا کے احسانوں کا بدلہ چکانے کا وقت آیا ہے، آج میرے باپ نے جو مجھ پہ محنت کی ہے نا، وہ محنت ان احسانوں کا بدلہ چکانے کا وقت آیا ہے۔ باپ کی میت پہ بیٹا کھڑا ہو گیا، کہتا ہے اللہم اغفر لی ابی، اللہ میرے بابا کو معاف کر دے۔ خدا کی قسم میرا یقین ہے، اللہ کی ذات پہ اعتماد ہے، مجھے رحمت پہ اس کے مجھے اعتماد ہے، توکل ہے، مجھے پتہ ہے اس نم آنکھوں سے، لڑکھڑاتی زبان سے جب اس کی زبان سے یہ جملہ نکلے گا نا، اللہم اغفر لی ابی، اللہم اغفر لی امی،
تو اللہ کا عرش ہل جائے گا، اللہ فرمائے گا جاؤ میرے بندے، میں نے تیرے بیٹے کو، تیرے بابا کو میں نے معاف کر دیا۔ یہ اپنے جنازوں کے امام بنائیے اپنے بچوں کو، اور بیٹا آپ تیاری کریں، آپ اپنے آپ کو، آپ بہتر، آپ کمتر نہیں ہیں، آپ دنیا کے سب سے بہترین ہیں۔ اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، اللہ رحمان ہے، دلیل یہ ہے کہ اس نے آپ کو قرآن سکھایا، قرآن سکھایا، قرآن، آپ نے قرآن سیکھا ہے۔ اور یہ قرآن جیسی کتاب آپ کے سینے میں آ جائے، آپ تو دیکھیں آپ چھوٹے سے ہوں گے، لوگ آپ سے کہیں گے حافظ جی، حافظ صاحب، یہ کس کی عزت ہے؟ یہ قرآن کی عزت ہے جو آپ کے سینے میں ہے۔ اور یہ جو ادارے ہیں نا، اللہ ان اداروں کو سلامت رکھے، ان اداروں کے جو بانی ہیں اور ان اداروں کے استاذ ہیں اور ان اداروں کو چلانے والے ہیں، وہ سارے کے سارے اعلیٰ ترین لوگ ہیں، اللہ ان سب کی محنتیں قبول فرمائے۔ یہ مرکز قباء بھی ایک مرکز ہے، مرکز قرآن ہے، مرکز حدیث ہے، آپ جیسے نو نہالوں کا یہ گلستان ہے، آپ قرآن کے پھول ہیں، قرآن کی پنکھڑیاں ہیں، آپ قرآن پڑھتے ہیں، یہاں 24 گھنٹے قرآن کی صدائیں گونجتی ہیں، اللہ کی رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، آپ کے درمیان آتے ہیں، آپ کے ساتھ آتے ہیں، آپ کے پاس بیٹھ کے قرآن سنتے اور قرآن پڑھتے ہیں۔ اور کبھی کبھی میں بات ختم کروں، آخری بات کہتا ہوں، کبھی کبھی نا والدین سے، بوڑھے بزرگوں، آپ سے، اپنی ماؤں بہنوں سے درخواست کروں گا۔ مجھے مولانا کاشف صاحب کہہ رہے تھے خواتین سے کہیں چپ کر جائیں، میں نے کہا یہ نہیں چپ کرنے والی، یہ انشاءاللہ بولتی رہیں گی، ان کو کہنا ہی فضول ہے ان کو، لہذا یہ کوئی بات نہیں، ان کو بولنے دیں، لیکن میری ایک بات سن لیں آپ، قاری یاسین صاحب آپ کو چپ کروا لیں گے، میری صرف ایک بات چپ کر کے سن لیں۔ میں آپ سے درخواست کروں گا، کبھی کبھی نا اپنے بچوں کو پاس بٹھا کے نا ان سے قرآن سنا کریں، اور کبھی ان کو پاس بٹھا کے خود قرآن سنایا کریں۔ یہ میرے پیغمبر کی سنت ہے۔ آپ نے کبھی ابی ابن کعب سے کہا، کبھی عبداللہ ابن مسعود سے کہا رضی اللہ عنہما، اللہ سارے صحابہ کرام پہ کروڑوں رضوان نازل فرمائے، آپ ان سے فرماتے مجھے قرآن سناؤ۔ صحابہ کرام تڑپ جاتے، آقا ہم قرآن آپ کو سنائیں، آپ پہ قرآن اترے، آپ پڑھیں ہم سنیں۔ فرماتے ہیں نہیں، میرا کبھی کبھی جی چاہتا ہے میں کسی اور سے بھی سنوں۔ کبھی آپ بھی ایسا کیا کریں، اپنے بچے کو پاس بٹھایا کہا کریں بیٹا مجھے سورۃ یاسین ہی سنا دو، سورۃ یوسف ہی سنا دو، مجھے سورۃ البقرہ کی کچھ آیتیں سنا دو، مجھے سورۃ آل عمران سنا دو، مجھے سورۃ الحجرات سنا دو۔ اور کبھی آپ اپنے بچوں کو خود سنایا کریں، کہا کریں بیٹا دیکھو میں قرآن پڑھتا ہوں، میں صحیح پڑھتا ہوں، میرا تلفظ ٹھیک ہے۔ اور بچہ پھر محبت سے آپ کے تلفظ کو جب ٹھیک کرائے گا نا، کہے گا بابا یہ لفظ ایسے نہیں ایسے ہے، ایسے نہیں ایسے ہے۔ خدا کی قسم میرا یقین ہے آپ گھر بیٹھ کے یہ کام کریں، عرش والا آسمان پہ بیٹھ کے آپ کے خوش ہو جائے گا۔ آپ اپنے رب کو راضی کیجئے، قرآن سے تعلق جوڑیے، قرآن کے ساتھ تعلق بنائیے۔ قرآن عظیم الشان، رفیع المرتبت اور اونچے مقام والی کتاب ہے۔ اس کتاب کے ساتھ جتنا تعلق ہوگا اتنے آپ عظیم الشان ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن کی محبت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کو بڑی خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ ناظم اعلیٰ سٹی فضیلت الشیخ جناب مولانا محمد ابرار ظہیر صاحب نے بہت اچھی گفتگو فرمائی ہے، پرمغز گفتگو فرمائی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کچے گڑھے نے جیت لی ندیاں چڑھی ہوئی، مضبوط کشتیوں کو کنارہ نہ ملا۔ حضرات جو اللہ کے قرآن سے جڑ جاتے ہیں، قرآن کی دعوت دیتے ہیں، قرآن کو عام کرتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں، انہوں نے دین بھی جیت لیا، دنیا بھی جیت لی۔ لیکن جو قرآن کے مخالف ہیں، گستاخ ہیں، ان کو نہ دنیا میں کوئی کنارہ ملا نہ آخرت میں کوئی کنارہ ملے گا، وہ ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ اللہ کے فضل و رحمت کے ساتھ ہم پرعزم ہیں کہ ہم اللہ کے قرآن کو عام کریں گے،
اس کی دعوت کو عام کریں گے، اور سب سے بڑا ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم اپنی قوم کے بچوں کو اللہ کے فضل و کرم سے ان کو قرآن والا بنائیں گے اور ان کے سینوں میں اللہ کے قرآن کو محفوظ کریں گے۔ یہ کوشش، یہ کاوش جب تک ہم زندہ ہیں الحمدللہ یہ کوشش اور کاوش جاری و ساری رہے گی۔ اور آپ کے سامنے خطیب پاکستان فضیلت الشیخ حضرات، آپ قرآن کی محبت میں تشریف لائے ہیں، ان نونہال بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لائے ہیں۔ پروگرام چلتا رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ آپ کے لیے محترم حافظ فیصل محمود صاحب فرما رہے ہیں آپ سب کے لیے ضیافت کا بھی اہتمام ہے، وہ بھی پکا ہوا ہے۔ میں درخواست کروں گا، دو بڑے اہم کام ہیں کرنے والے۔ ایک تو اس مرکز کے ساتھ جو ادارہ سامنے جگہ خریدی گئی ہے اس کا سنگ بنیاد رکھا جانا ہے، اور سارے دوست ایک ایک اینٹ تو ضرور لگائیں انشاءاللہ وہاں پہ، تاکہ قیامت کے دن یہ جگہ گواہی دے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یہ سنگ بنیاد ہوگا کچھ دیر کے بعد۔ محترم قاری صاحب، میں نے جیسے آغاز میں عرض کیا کہ بڑی ان کی مہربانی تشریف لائے، ان سے ہمارا وعدہ تھا کہ نماز کے بعد انشاءاللہ آپ کا خطاب کروائیں گے۔ پھر میں نے ان سے اپنے لیے اجازت مانگی، مجھے اجازت ملی، انہوں نے جانا ہے۔ قاری صاحب کے خطاب کے بعد آپ کے بچوں کو یہ اسناد اور شیلڈز وغیرہ دینی ہے کہ آپ کی حوصلہ افزائی آپ کریں گے۔ میں نے جو گزارش کی ہے قرآن کے حوالے سے، اگر آپ تسلی سے بیٹھ کے ان بچوں کو انعامات دیتے ہوئے دیکھیں گے نا تو یقین جانیے اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ حضرت قاری صاحب کا خطاب ہوگا، کوئی دوست تشریف نہیں لے جائے گا ان کے بعد، اور خطیب پنجاب استاد الخطباء محسن علماء حضرت مولانا محمد صادق عتیق حفظہ اللہ خطاب فرمائیں گے، اور یہ اسناد دی جائیں گی، سنگ بنیاد رکھا جائے گا، دعا ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ امیر شہر حضرت علامہ پروفیسر محمد سعید کلیروی حفظہ اللہ تشریف لائیں گے، دعا کروائیں گے، اور اس کے بعد آپ سب کی ضیافت کا اہتمام ہوگا۔ عشاء کی نماز تھوڑا سا لیٹ کر کے پڑھیں گے تو سب دوست اطمینان سے تشریف رکھیں گے نا۔ ہوتا یہ ہے کہ اپنے پسند کا خطیب چلا جائے تو ہم سب باہر کو دوڑ جاتے ہیں، کوئی ساتھی اپنی جگہ سے نہیں اٹھے گا۔ مسجد میں بیٹھ کے آپ کو شرعی عذر ہو تو اس کا میں کچھ نہیں کہتا، لیکن مسجد میں بیٹھ کے آپ صرف اس وجہ سے نہیں جائیں گے قاری صاحب کا خطاب ہو گیا، یہ بچوں کو انعام دینے ہیں آپ نے، یہ آپ کی حوصلہ افزائی کرنی ہے آپ نے ان بچوں کو۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بچے قرآن پڑھتے ہیں، بڑا اچھا کام ہے، ان کی حوصلہ افزائی کریں تو سب دوست اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیے گا۔ محترم قاری صاحب کے خطاب سے پہلے یہ ایک اعلان ہے کہ دارالعلوم جامعہ رحمانیہ مسجد بیت المکرم حضرت مولانا محمد صادق عتیق صاحب حفظہ اللہ والی 14 مارچ بروز منگل بعد نماز عشاء انشاءاللہ شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب اور قاری القرآن حضرت مولانا قاری محمد یاسین بلوچ صاحب انشاءاللہ خطابات فرمائیں گے۔ حافظ آباد روڈ پہ کلر آبادی کے ساتھ جو مولانا کی مسجد ہے انشاءاللہ 14 مارچ بروز منگل بعد نماز عشاء۔